میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں، اور اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ ہاں، ہمارا پروگرام میرا پیارا دین شروع ہو چکا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین جلدی جلدی سے آ جائیں اور کڈس مدری چینل کی اسکرین کے سامنے بیٹھ جائیں، کیونکہ ہمارے اس پروگرام میرا پیارا دین سے بہت ساری معلومات سیکھتے ہیں۔ ہم اپنے پیارے پیارے دین اسلام کے حوالے سے ہم حدیث پاک کو بھی یاد کرتے ہیں، اور اسلامک ہسٹری کے سیگمنٹ میں ہم واقعات بھی سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے اور میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، درود پاک کی ہم نے فضیلت بھی شامل کر لی۔ آئیے آج کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کا سوال کڈس مدری چینل کے ناظرین سے ہے۔ سوال ہے، آب زمزم کا کنواں کس شہر میں ہے؟ جی مل کے بتا دیں، آب زمزم کا کنواں کس شہر میں؟ مکہ۔ جی مکہ شریف میں آب زمزم کا کنواں ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں، حدیث پاک کے ترجمے کو بھی یاد کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ جی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث۔ جی ایک پیاری حدیث کا ہمارا سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ میں آپ کو حدیث پاک یاد کراؤں گا۔ آپ جلدی جلدی سے یاد کیجیے گا اور سنائیے گا۔ جی آج کی حدیث پاک اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں وہ اس کی پکچر بھی لے لیں۔ قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، من کان لہ شعر فلیکرمہ۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے، جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں، من کانا من کانا من کانا لہو شعر لہو شعر من کانا لہو شعر فلیکرمہ من کانا لہو شعر فلیکرمہ۔ جی من کانا لہو شعر فلیکرمہ۔ عربی میں حدیث پاک سنتے ہیں ہم اپنے مدثر بھائی سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ما کان لہ شعر فلیکرمہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے بال بڑے ہیں وہ ان کا احترام کریں۔ جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے۔ جی مزمل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ما کان لہ شعر فلیکرمہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے بال ہو وہ ان کا احترام کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے مزمل بھائی اور مدثر بھائی پوری تجوید سے سناتے ہیں، من کان لہ شعر فلیکرمہ۔ کیوں یہاں غنہ کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی غنہ خود ہی کیا پھر دیکھ رہے ہیں ادھر کیوں ہو رہا ہے؟ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فا کون سے روپ میں سے ہے؟ ہاں تو پھر اخفا ہوگا نا۔ ماشاء اللہ۔ چلے بھائی ہمارے نہال بھائی یاد کرا رہے ہیں، حدیث پاک دیکھیں کس کس کو یاد ہو گئی۔ حمزہ بھائی سے سنتے ہیں۔ من کان لہ شعر، آگے فل۔ حمزہ بھائی تھوڑی سی شاید
याद करने की कोशिश की है, हुई नहीं है। चले हमजा भाई के बाद कौन है हमारे साथ? माइक में बताना है, हसन भाई। और जोर से बताना है, हसन भाई। और जोर से बताएं। हसन भाई। भाई का नाम क्या है? अली। चले कहाँ से आए? महमूदाबाद। जी महमूदाबाद। महमूदाबाद से आए, और क्या करते हैं? कुरान पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं ये पूछता हूँ ना क्या करते हो, तो ऐसे सोच रहे होते मिले चल ली हैं, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने फ़ौरन बताया कुरान पाक पढ़ते हैं, हिसाब लगा रहे होते, फिर आखिर में यही निकलता है मदरसे जाते हैं, कहीं जाते हैं, लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से बताया माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। लेकिन इतने सवालात में आपके नाम भूल गया मैं दोबारा से। हसन भाई। हाँ हसन भाई, हसन भाई नाम है, खाली हसन नाम है? हसन। हसन नाम है, भाई खुद से लगा रहे हैं। चले माशाअल्लाह, अदहकल्लाहु सिन्नक, अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे। जी हदीस पाक याद हो गई? ये याद हुई थी, भूल गए इतनी देर में? चले भाई अभी तो नहीं हुई याद, दोबारा याद करें। माशाअल्लाह। मन काना लहू शारुन, मन काना लहू शारुन, औ काना लहू शारुन मन काना लहू शारुन फलयुकरिमहु, 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 मौ काना लहू शारुन फलयुकरिमहु। मा काना लहू शारुन फलयुकरिमहु। जी माशाअल्लाह। उधर सुनने, यहाँ तो माशाअल्लाह मुज़म्मिल और मुदस्सिर भाई की जोड़ी तो सुना देती है जल्दी से। जी जी मा काना लहू शारुन ठीक है, फलयुकरिमहु। माशाअल्लाह। जी हमजा भाई हिम्मत। मन काना लहू शारुन सही है, सही है। फल युकरिमहु, फलयुकरिमहु। आदि याद हो गई। मन कान लहू शारुन फल युकरिमहु, माशाअल्लाह, क्या बात है जी। हमजा भाई को थोड़ी थोड़ी कमज़ोरी है, बाकी तो अच्छे अंदाज से याद कर लिए। अब और सेगमेंट्स भी तो है ना, उनकी तरफ भी जाना है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ टाइम देंगे। बाकी याद करने के लिए क्या करें, ये प्रोग्राम फेसबुक लाइव पे भी मौजूद होता है, किड्स मदनी चैनल के नाम से यूट्यूब पर भी चैनल मौजूद है, रिपीट भी ये प्रोग्राम आएगा, वहाँ देखें और याद कर सकते हैं। तर्जुमा याद कराएं जी। तर्जमा, जिसके बाल हों, जिसके बाल हो, जिसके बाल हों, जिसके बाल हो, वो उनका एहतराम करे, उनका एहतराम करे, वो उनका एहतराम करे। वो उनका एहतराम करे। जिसके बाल हो वो उनका एहतराम करे। जिसके बाल हो उनका एहतराम करे। सुभान अल्लाह। तर्जुमे के लिए तो सबके हाथ उठ गए। चलें भाई शुरू कर दे सीधे हाथ से। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा कान लहू शाअरुन फलयुकरिमहु। अच्छा एक बात और, यहाँ पर ये जैसे है ना इख्फा, इजहार, इदगाम, इक़लाब वगैरह, ये क़वायद जो हैं ख़ास तौर पर कुरान पाक पढ़ने के लिए, अहदीस या इसके अलावा जो अरबी कलाम है अगर बग़ैर इसके भी पढ़ेंगे तो सही चल जाएगा, ठीक है जी। और ये जो इख्फा वगैरह ये जब कुरान पाक पढ़ रहे हो तो ख़ास तौर पर इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कोई समझे शायद हदीस पढ़ने में भी ये ज़रूरी है, तो उतना ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से कुरान पढ़ने के लिए चीज़ें ज़रूरी है। चले सुनाए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके बाल बड़े हों वो उनका एहतराम करे। ये जिसके बाल बड़े हों, भाई बड़े के अल्फाज कहाँ हैं इसमें? जिसके बाल हों वो उनका एहतराम करे। हाँ, और जिसके बाल नहीं हो तो ज़ाहिर है तो उसके पास तो नहीं है। बड़े हैं उसको भी इकराम करना है, एहतराम करना है, और जिसके छोटे हैं उसने भी उनका एहतराम इकराम करना है, और जिसके नहीं हैं अल्लाह उसको अता फरमाए, इसके लिए हम दुआ कर सकते हैं। जी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा काना लहू शाअरुन फलयुकरिमहु। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके बाल हों वो उनका एहतराम करे। माशाअल्लाह जी। जिसके बाल हो वो उनका एहतराम करे। ज़बरदस्त जी। जिसके बाल हो वो उनका एहतराम करे। ज़बरदस्त माशाअल्लाह। वैसे हम तो सिर्फ तर्जुमा ही सुन रहे थे, दोनों भाइयों ने अरबी भी सुनाई, तर्जुमा भी सुनाया, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो आज के ज़हीन बच्चे कौन है फिर? चलें अभी देख लेते हैं ज़हीन बच्चे, अभी सवालात कर लेते हैं ना। हाँ भाई, जिसके बाल बड़े हों, बड़े हों का तो इजाफा खुद कर दिया था। अब ये बालों का एहतराम कैसे होगा ये बताएं भाई। देखें जो बड़े होते हैं भाई, अब्बू आए, अब्बू का एहतराम कैसे, अब्बू आए खड़े हो जाएं, है ना भाई। दादा का एहतराम हाथ चूमना, अम्मी का इस तरह से होता है, वो बोल रहे हो तो आवाज़ नीची रखें, उनके सामने आंखें ना मिलाएं उनसे, ये होता है बड़ों का एहतराम। अब बालों का एहतराम कैसे करेंगे जी? बताएं बताएं बताएं, कैसे करना है बालों का एहतराम? क्या आईने में खुद को देख कैसे हाथ बांध के खड़े हो जाएं, बाल दिख रहे हैं उनका एहतराम करना है जी? छोटे भाई बताने लगे जी।
بالوں کو تیل لگانا چاہیے. بالوں کو تیل لگانا چاہیے. اچھا جی, اور بالوں کو تیل لگانا چاہیے, کنگھا ٹھیک ہے, کرنا چاہیے, کنگھا کرنا چاہیے, اور حفاظت کرنی چاہیے. حفاظت کرنی چاہیے. کس سے حفاظت کرنی چاہیے؟ کوئی چیل لے کے چلی آئے گی؟ پھر کس سے حفاظت کریں بالوں کی؟ کوئی چھین رہا ہے بال؟ بال چوری ہوتے تو نہیں سنے کہ چوری ہو گئے بال, ایسا بھی نہیں ہوتا جی. کیسے کرنا ہے احترام؟ ادھر ہی پھر کوئی ذہین بچہ بن جائے گا. یہ صحیح جا رہے ہیں, تھوڑا سا میں گھمانے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن یہ ماشاءاللہ دونوں بھائی اچھے جا رہے ہیں. جس کے بال بڑے ہوں وہ تو یوں کہ لے خاص طور پہ احترام کرے, اکرام کرے. جس کے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے تو پھر بھی اتنا نہیں ہو. بڑے ہوں اور وہ اس کو نہ کنگھا کرے نہ تیل لگائے تو پتہ چل رہا ہوش بن گیا, تھوڑی دیر ایسے بکھرے ہوئے بندہ بولے بھائی یہ کون ہے, تو اس کو تو اور زیادہ احترام اور اکرام کی ضرورت ہے. جی زور و شور سے ہاتھ اٹھ گئے جی. سر میں جوئیں جانے سے بچا ہے. جوئیں جانے سے بچا ہے. وہاں کوئی گارڈ رکھ لے جوئیں نہ جائیں ہیں. بھائی بندے کھڑے کرے اپنے ارد گرد جوؤں کو پکڑے ہیں جی. کنگھی کر کے فوراً امامہ پہن لے. کنگھی کر کے فوراً امامہ پہن لے, اور اگر دیر ہو گئی پہننے میں پھر جوئیں گھس جائیں گی. چلے لیکن وہ کنگھی وغیرہ تو کرنی چاہیے نا اگر آ جائیں, خاص طور پہ بڑے بال ہیں. اچھا ایک چیز ہوتی ہے وہ جو ہے نا نہانے کے بعد جو ہے وہ فوراً لیا امامہ باندھ لیا, پھر کیا ہوگا گیلے بالوں میں؟ جی کھجلی چلے گی, مائک میں صحیح سے بتایا نا, جیسے نعت پڑھتے کیا ہوگا پھر؟ کھجلی چلتی ہے, پھر کھجلی چلتی ہے, پھر کھجاتے رہے ہیں, پھر امامے میں کھجانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بال کو خشک کرنے کے بعد پھر امامہ وغیرہ باندھنا چاہیے نا, ورنہ پھر کیا ہوگا پتہ چلا جب ٹوپی اتاریں گے تو آدھے بال بھی ساتھ آ رہے ہیں. گیلے بالوں میں امامہ, پھر اس پہ اندر پسینہ, پھر تو ایسا کوئی ملغوبہ بنے گا. تو اس لیے ہمیں بالوں کا کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے. احترام سمجھ میں آیا؟ کوئی بالوں کو دیکھ کے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہو جانا کہ بال ہے ہمارے سر پہ, بلکہ ان کا خیال رکھنا ہے. جب بال ہے اللہ پاک نے دیے ہیں تو ان کا خیال رکھیں گے تو وہ باقی بھی رہیں گے, ورنہ پھر بال چلے بھی جاتے ہیں. ہاں پھر بعد میں حسرت ہوتی ہے دیکھ کے کیا ہے کیا ہو گیا. تو اس لیے ہم بالوں کا احترام کرنا چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ. تو بھائی سوالات کے جوابات کہاں سے آئے ہیں زیادہ؟ ہمارے مزمل بھائی, مدثر بھائی آگے جا رہے ہیں. اب ان میں سے ایک بنا دیں آپ ذہین بچہ, پھر ہم جو ہے وہ تصویروں کی طرف چلتے ہیں. آج کے ذہین بچے ہیں ہمارے مزمل بھائی. مزمل بھائی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ پاک نظر بد سے محفوظ رکھے. اور چلے جی, کہاں لے کے جا رہے ہیں نہال بھائی؟ اب تصویروں کی طرف پڑھتے ہیں. لے جائیں بھائی. جی تصویریں. حدیث پاک فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک منہ کو پاک صاف کرنے والی ہے. زہرا اتاریاں ہیں لاہور سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسواک بھی یہ رکھ کر بھیجیے, بنا کر بھیجیے. اتنی زبردست ماشاء اللہ انداز, کیا ڈرائنگ ہے بھائی آپ کے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے, نظر بد سے محفوظ رہیں آپ. ماشاء اللہ. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افشو السلام. ترجمہ سلام عام کرو. فاطمہ تاریاں ہیں من چنابات سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ. الحدیث بشروا ولا تنفروا. خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. بنت عثمان ہے میر پور سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. ماشاء اللہ. افشو السلام. جویریہ انجم ہے اسلام آباد سے, حدیث پاک لکھی ہے افشو السلام. ماشاء اللہ. سلام عام کرو. کیا بات ہے بھائی, یہ تو کڑھائی وغیرہ کر کے بھیج دیے ہیں, لکھی کہاں ہے؟ تو کڑھائی کر دی ہے, کوئی ڈیزائننگ وغیرہ ہوتی ہے. زبردست ماشاء اللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے, آپ کو اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ. جن بچوں نے بچیوں نے ماشاء اللہ حدیث پاک لکھ کر بھیجی, خوبصورت انداز سے بھیجی, ان کو اور اچھی نیتوں کے ساتھ اور اچھے انداز سے احادیث پاک لکھ کر بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے. اور اب کیا ہوگی؟ پکچر آف دا ڈے. پکچر آف دا ڈے. جی پکچر آف دا ڈے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بھائی ہماری جویریہ باجی فرسٹ نہیں آئی, ان کی مطلب پکچر آف دا ڈے نہیں, انہیں تو پوری کڑھائی کر کے بھیج دی تھی. خیر یہ بھی بہت اچھے انداز سے, انہوں نے اتنی اچھی مسواک بنائی ہے کہ لگے کہ شاید کوئی ریئل مسواک ہی رکھ کے بھیج دی ہے. چلیں جی ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اور اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انس بھائی. انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے. اور سوال کیا دیا بھائی آج کا؟ سوال ہے آب زمزم کا کنواں کس شہر میں؟ جی اچھا, یہ کون بتائے گا آب زمزم کا پانی کون سا پانی ہے؟ بھائی جی بتائیں, آب زمزم کا پانی کون سا ہے؟ جی آپ بتا دیں. مکہ شریف. مکہ شریف میں. اور توجہ رکھیے گا میری بات پہ, آب زمزم کا پانی بتانا ہے. جی
مکہ شریف مکہ شریف میں. دیکھیں پہلے تو میں نے کہا نا میری بات پہ توجہ رکھیے گا. آب زمزم کا پانی باز بول رہے ہوتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. آب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی. زمزم آب زمزم مطلب زمزم کا پانی, تو پھر کہتے ہیں آب زمزم کا پانی. بھئی تو آب تو پانی کو ہی کہتے ہیں, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آب زمزم کا پانی ہے تو ڈبل پانی ہو گیا نا, پانی کا پانی. پانی کا پانی کیا مطلب ہوا؟ تو آب زمزم. ٹھیک ہے جی, آب زمزم کہاں ہے؟ مکہ شریف میں ہے. ماشاءاللہ یہ کنواں ہے, اور اب تو اس کی جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, پانی جو ہے وہ نلکے وغیرہ سے بھی آ رہا ہوتا ہے آب زمزم. ماشاءاللہ. تو یہ آب زمزم سے متعلق سوال ہے. چلے بھئی اب سیگمنٹ کی طرف چلتے, کلام کی طرف. جی میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. اللہ. جی انس بھائی سب سے پہلے تو ایک دفعہ ہمارا ٹائٹل کلام سنا دیں, یہ چھوٹا سا تو ہے. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. اور اب انس بھائی سے ہم انشاءاللہ کلام سنیں گے. ہم نے جھوم جھوم کے اس کلام کو سننا ہے, پڑھنا ہے, اور جھوم جھوم کے. اب کلام بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں, بعض ہوتے ہیں جھوم جھوم کے پڑھنے والے سننے والے, بعض ہوتے ہیں روتے ہوئے سننے اور پڑھنے والے. اللہ پاک ہمیں شوق اور ذوق عطا فرمائے. بس توجہ کے ساتھ اپنے کلام سننا ہے. جی سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے, سائے میں تمہارے ہیں, قسمت یہ ہماری ہے, سائے میں تمہارے ہیں, قسمت یہ ہماری ہے.
साहिब तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारे हैं, साहिब तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारे हैं, कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको और बरकत अता फरमाए और दियारे नबी की बार बार हाज़री नसीब फरमाए। अब इंशाअल्लाह कुछ कॉल्स को शामिल करते हैं। निहाल भाई, मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ नाजियान अत्तारी। हम दोनों माशाअल्लाह। भाई हैं तोसा शरीफ से। आपके सवाल का जवाब ये है मक्का मुकरमा। जी आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। मैं हूँ फातिमा मीनाबाद से मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। दीजिए। मक्का शरीफ में जी सवाल तो बताया नहीं आपने, खाली जवाब दिया। चलें जी, आपका जवाब दुरुस्त है। क्या था? सवाल हमजा भाई, सवाल क्या था? इधर सवाल ही नहीं पता। जी हसन भाई, क्या सवाल था आज का? चलें भाई, मुजम्मिल भाई सवाल बताएं। किसका नाम है मुजम्मिल? जी माइक नहीं, अच्छा ठीक है आब जमजम का कुआं किस शहर में है? जी। और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। नाम अबू रहते हैं, मैं शारजा से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है आबे समसर का कुआं मक्के शरीफ में है। साबिर नबी जन्नती जन्नती। और भी तो लगाने थे अबू हुरैरा नारे, हर सहाबी नबी, जन्नती जन्नती सब सहाबियात भी, जन्नती हजरत सिद्दीक भी, जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी, जन्नती जन्नती उस्मान गनी, जन्नती जन्नती फातिमा और अली। जन्नती जी नेक्स्ट। मोहम्मद अहमद तारी और मोहम्मद तलहा तलहा तारी शहर तारी। चिन्नौर से अर्ज कर रहे हैं, प्यारे प्यारे वकार बापू जी। आज हम ये शेर सुनाएंगे। सुनाएं। है नाम नुअमान, सुभान अल्लाह। मैं इब्न साबिती, अबू हनीफा है उनकी कुनियत, पुकारता है सुभान अल्लाह। ये कह के आलम इमाम आजम सुभान अल्लाह। अबू हनीफा। अबू हनीफा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी। और इमाम आज़म अबू हनीफा का उर्स भी हुआ करता है शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में। नेक्स्ट। मैंने नाशुम बल्ले मैंने लवाला से बात चली हूँ, मुझे अपनी और सारी दुनिया से माशाअल्लाह। हकों की शाह की कोशिश नहीं है सलाह अजमेर। अच्छा सुम्बुल थी, वो बहुत छोटी मोटी सी, मतलब छोटी सी सुम्बुल थी हैं। तो माशाअल्लाह इन्होंने अपने अंदाज से मदनी मकसद सुनाया। हमारा मदनी मकसद क्या है? और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। माशाअल्लाह इतनी छोटी छोटी सुम्बुल बाजी और दीगर बाजियाँ अभी से ये मकसद बना लेंगी तो फिर देखें एक तो चेंजिंग आ जाएगी, इनकलाब आ जाएगा माशाअल्लाह। चलें भाई, अब हाँ हम अनस भाई के पास चलते हैं। अनस भाई को माइक दे दें। चलें जी सुनाएं। मेरे मोहम्मद प्यारे बने दूल्हा दूल्हा, मेरे मोहम्मद बने दूल्हा, मेरे मोहम्मद प्यारे बने दूल्हा दूल्हा, मेरे मोहम्मद बने दूल्हा बने दूल्हा, मेरे मोहम्मद प्यारे बने दूल्हा दूल्हा, मेरे मोहम्मद बने दूल्हा। वो सरवरे किस बरे रिसाला, वो सरवरे
رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نرالے ہاں نرالے درب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے میرے محمد پیارے بنے دولہ دولہ میرے محمد بنے دولہ بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے میرے محمد پیارے بنے دولہ دولہ میرے محمد بنے دولہ میرے محمد پیارے بنے دولہ دولہ میرے محمد بنے دولہ میرے محمد پیارے بنے دولہ دولہ میرے محمد بنے دولہ میرے محمد پیارے بنے دولہ دولہ میرے محمد بنے دولہ سنا سرکار ہے وظیفہ سنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا سنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی نہ شاعری کی نہ شاعری کی حبس نہ پرواہ نہ شاعری کی حبس نہ پرواہ روی تھے کیا کیسے کافیے تھے میرے محمد پیارے بنے دولہ دولہ میرے محمد بنے دولہ میرے محمد پیارے بنے دولہ دولہ میرے محمد بنے دولہ میرے محمد پیارے بنے دولہ دولہ میرے محمد بنے دولہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے اور اب تو نہال بھائی کا سیگمنٹ تو ہمارے انس بھائی نے لے لیا ہے اب جو ہے وہ آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اسلامک ہسٹری کی طرف جی اسلامک ہسٹری میرا پیارا دین میرا پیارا دین جی اسلامک ہسٹری سیگمنٹ میں ہم کن کے بارے میں سن رہے ہیں حسن بھائی حسن بھائی کن کا نام ہے حسن کس کا نام ہے حسن بھائی کو نہیں پتا اچھا پتا ہے جی بتایا تھا شروع میں ہمارے نہال بھائی نے ارے چلیں حمزہ بھائی بتا رہے ہو زبردست جی جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ صحابی رسول ہیں اور تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابی ہیں اور آپ جو ہے نا اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اہل بیت اطہار سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے یعنی جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں ان سے بہت محبت کرتے تھے اور الحمدللہ ہم کیا کرتے ہم بھی صحابہ سے اور اہل بیت سے دونوں سے محبت کرتے ہیں یعنی امام حسن حسین حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ہم ان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں اور اسی طرح جو صحابہ اکرام ہیں ان سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں اسی لیے دونوں جنتی ہے دونوں کے لیے ہم نعرے لگاتے ہیں نا آج دیکھیں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس انداز سے اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ آپ نماز عصر پڑھ کر باہر نکلتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں کون باہر نکلتے ہیں نماز پڑھ کے حمزہ بھائی کون نکلتے ہیں کہاں ہے توجہ کہاں ہے توجہ یہاں رہنی ہے تبھی پتہ چلے گا جی کون نکلتے ہیں مائک ادھر دیتے بھائی اب آپ کا سیگمنٹ دو سیگمنٹ ہوگا آپ کے جی
حضرت ابوبکر صدیق. ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اور ساتھ میں کون موجود ہیں؟ حضرت علی. ہاں یہ توجہ ادھر رکھنی ہے ورنہ میں تو پوچھ لیتا ہوں فوراً سے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہاں ہے توجہ. اچھا آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں محبت سے اٹھا لیا اور اٹھا کے اپنی گردن اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں کیسے محبت بڑا انداز ہے. اچھا یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام حسن اور امام حسین، تو حضرت علی ساتھ موجود ہیں لیکن ان کو اٹھا کون رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اٹھا کر اپنی گردن پر بٹھا لیا. اسی طریقے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے. ممبر کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ جی کیا ہوتا ہے؟ اس میں جمعے کے دن بیان ہوتا ہے. جس میں جمعے کے دن بیان ہوتا ہے، یعنی امام صاحب خطیب صاحب جس پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی تھے تو آپ وہیں پر بیٹھ کر بیان کیا کرتے تھے، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اب کیا ہوا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب، اب امام حسن تو چھوٹے تھے نا، ابھی عمر کافی کم تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب اس سے پہلے انہوں نے اس ممبر پر کسے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو امام حسن کے نانا جان ہیں، وہ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے. ان کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، تو اب وہ ممبر پر تھے. تو اب امام حسن نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اپنی ننھی سوچ کے مطابق کہنے لگے کہ آپ میرے بابا جان کی جگہ سے اتریں، آپ میرے بابا جان کی جگہ سے اترے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، تو اس کے مطابق انہوں نے یہ بات کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے آپ کی بات سن کر ممبر سے نیچے تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے حسن تم نے سچ کہا، یہ تو آپ کے بابا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی جگہ ہے، یعنی نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی جگہ ہے. بابا جان تو حضرت علی ہیں، وہ نانا جان ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سن کر اور آپ کی جدائی کی وجہ سے زور زور سے رونے لگے. یاد آ گئی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو امام حسن کو کہاں بٹھایا؟ گود میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں آپ زور زور سے رونے لگے. اچھا جب حضرت علی نے امیر المومنین کو زار و قطار روتے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے اور دل میں یہ خیال آیا کہ شاید امیر المومنین اس لیے روئے ہیں کہ میں نے اسے سکھایا ہے. یعنی یہ جو آ کر امام حسن نے کیا کہا تھا کہ آپ میرے نانا جان کی جگہ سے اترے یا میرے بابا جان کی جگہ سے اترے. تو اب اس کے بعد انہوں نے گود میں بٹھا کے رونے لگے تھے. تو حضرت علی جو امام حسن کے والد ہیں تو ان کے خیال میں آیا کہ شاید یہ اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ میں نے یہ بات سکھا دی اپنے بیٹے کو کہ جا کر ان کو یہ بات بولو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے امیر المومنین خدا کی قسم اس بچے کو میں نے یہ بات نہیں سکھائی، یہ جو انہوں نے جملہ آ کر کہا یہ میں نے انہیں نہیں سکھایا، یہ تو اپنی طرف سے انہوں نے کہا ہے، چھوٹے سے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف پیار بھرے انداز میں دیکھ کر فرمایا، تم سچ کہہ رہے ہو، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. ہاں میرا یہ خیال نہیں کہ آپ نے ان کو سکھا کر بھیجا ہے بلکہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسے نہیں سکھایا اور آپ اس بات پر پریشان بھی نہ ہو، میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جو صحابہ اکرام ہیں اور اہل بیت اطہار ہیں، ان کی آپس میں کیا ہوتی تھی؟ بہت زیادہ محبت ہوتی تھی، بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ دوستی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے ہیں. اور اسی لیے اب ہمارے کیا انداز ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنی ہے اور صحابہ اکرام سے بھی محبت کرنی ہے. جی نہال بھائی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے کڈس مدنی چینل کے نام سے، آپ وہاں پر جا کے ہمارے تمام پروگرامس ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. میرا پیارا